آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خادم آپ کے ساتھ آپ کا اپنا دل پسند پروگرام دیے ہوئے حاضر ہے بریک فاسٹ شو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عزیز بھائی ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ بھائی صاحب، ویلکم جی آیا نا۔ تھینک یو۔ وہ کہتے نہیں بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ پریز دا لارڈ، خدا کا شکر ہو پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں آج۔ آپ آئے بہار آئی۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ آپ کے پیار کے لیے۔ ہمارے ساتھ جی سعودی عربیہ سے ہیں ہمارے عزیز بھائی دوست سلیمان انیل۔ سلیمان ویلکم جی، مرحبا جی۔ اب کیا بس اتنی آتی ہے، ایلن و سہلن۔ اہلاً و سہلاً۔ گڈ مارننگ جی، صبح الورد، صبح الفل۔ پریز دا لارڈ۔ واقعی جی دیکھیں بھائی صاحب جی، ہوا کے دوش پر ہم ہیں جی کبھی کینیڈا، کبھی سعودیہ، کبھی پاکستان۔ خدا کا شکر۔ کیا بات۔ آپ کے جی پیارے چاہنے والے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ایلڈر سہیل ڈین صاحب، ان کو بھی بڑا انتظار تھا، آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے۔ اور ہماری عزیز بہن ایسٹر کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں، اور ایلڈر ہاشمیم واجد۔ آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے کچھ ایلڈر جو ہیں ان کو انوائنٹ کیا اپنے چرچ میں، جن میں ون آف دیم ہماری پیاری بہن شمیم واجد بینٹ ہیں، کشان کی ممی ہیں یہ، اور شہان، ان کو ہم نے انوائنٹ کیا ہے، بہن نسیم کو۔ تو یہ جناب نے ہمارے گروپ کا جو حصہ بنے ہیں، وہ بھی مبارک ہو، اور تمام ایلڈر صاحبان کو بھی میری طرف سے مبارکباد، اور خداوند آپ کو ہمت طاقت دے اور استعمال کرے کثرت سے اپنی خدمت کے لیے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو۔ اینڈ ویلکم ٹو بردر سلمان انیل ایز ویل۔ سلیمان جی بہت خدا ان سے پیار ہیپی ٹو کرتے سی ہیں۔ یو سر۔ پریز اللہ۔ اچھا جی، میں نے چند دن پہلے ایک درخواست کی تھی، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں جی آپ کے بھائی صاحب، ساری بڑے تابع فرمان ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ تو اپنی بائبل کی تصویر بھیجیں، تو بہت ساری تصاویر مجھے آئیں بائبل مقدس کی۔ کیا بات۔ اور کچھ مجھے بائبل ایسی بھی لگیں جو کہ بالکل نئی تھیں، اور لگا کہ نیا نیا شوق پیدا ہوا ہے، اور جو کہ اچھی بات ہے، اس کے لیے بھی خدا کا شکر خدا ہے۔ ان کا شکر ہے، اور میں بڑا اس بات سے خوش ہوا۔ اور میں نے ایک اور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ امثال کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں، 31 چیپٹر ہیں اس کے، اور میں نے کہا تھا کہ روزانہ ایک چیپٹر کم از کم آپ ضرور اس کو پڑھیں، جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، صبح دوپہر شام، جیسے وہ دوائی والے نہیں کہتے ڈاکٹر، صبح دوپہر شام۔ تو اس طرح آپ اس کا ایک سلسلہ کر لیں کہ اچھا جی میں نے دوپہر کو زبور پڑھنا ہے، شام کو میں نے یہ امثال کی کتاب دیکھنی ہے۔ تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، آپ ابھی تو دیکھیں آپ کو بائبل کیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر آپ ٹرین میں آپ کی جرنی ہے، انڈر گراؤنڈ آپ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو آپ اپنے موبائل میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ انتظار کی گھڑیاں بڑی طویل ہو جاتی ہیں کہ ٹرین لیٹ ہے، کوچ لیٹ ہے، تو آپ آرام سے بیٹھ کے تو اپنے اس سبق کو آپ پڑھیں، اور مجھے بھی دعائیں دیں، اور خدا ان سے برکات بھی حاصل کریں۔ تو میں پچھلے دنوں ہم نے جو امثال اس کا 3 باب، اس کی پہلی 12 آیات کو دیکھا تھا، اور آج میں اس باب کی کچھ اور آیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر ہم دعا بھی کریں گے اور اس میں میڈیٹیٹ بھی کریں گے۔ تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں۔ امثال اس کا 3 باب 13 سے 18 آیات تک خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے، اور جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا اصول چاندی کے اصول سے، اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے، اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دانے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں، اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتا ہے ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اس کے لیے رہتا ہے، اسے لیے رہتا ہے، مبارک ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے، سنیں، اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ ہم سب بھائی صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ جی حکمت خداوند دے، دعا کرتے ہیں جب ہم کلام کو سیکھتے ہیں تو خداوند کی حکمت چاہتے ہیں۔ But have you ever thought what are the benefits of this wisdom? Why this wise man, King Solomon, he was requesting for this wisdom? اس کے ذہن میں کیا بات تھی؟ اور اس نے خدا سے روپیہ پیسہ نہیں مانگا، اس نے خداوند سے حکمت مانگی۔ اسے کیسے معلوم تھا کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور کیوں اس نے خداوند سے یہ حکمت کے لیے اس نے درخواست کی؟ کیا وجہ تھی؟ عزیزو، انسان کے اندر خدا نے خوبصورت اس کو گفٹ دیا ہے،
وہ ہے آزاد مرضی، فری ول. اور یہ جو آزاد مرضی ہے اس کو اس نے اس بات کے لیے استعمال کیا کہ خداوند مجھے آپ دانائی دیجیے، کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو حکمت ہے یہ تمام نعمتوں اور برکات کا جو ہے یہ منبع ہے. صوفیہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی زبان میں، اور صوفیہ حکمت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دور و نزدیک کا سفر کرتے تھے، اور سلیمان کو اس کی قدر تھی حکمت کی کہ لوگ اتنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے سبا کی جو ملکہ ہے وہ ملنے کے لیے آئی. اس نے کہا کہ اتنا امیر اتنا عقل مند شخص میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. تو بیسیکلی شی واز آفٹر دیٹ وزڈم. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو چار جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں آپ کے گزر کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. پہلی بات ہے حکمت کے ساتھ جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہے ہیپینس، جوائے، شادمانی، وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور دوسری جو بات ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ ہے انڈرسٹینڈنگ آف دا ورڈ آف گاڈ. خدا ان کے پاک کلام کی جو سمجھ ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور پھر ہمیں اپنے راستوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس راہ پر ہمیں آج کل بڑا جدید دور ہے، اور جو نیویگیشن ہے اس میں ہم جب کوڈ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. تو یہ جو حکمت ہے اٹس لائک اے نیویگیشن. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا، دین یو نیڈ ٹو آسک فار وزڈم. اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہمیں خداوند سے حکمت اور دانائی چاہنے کی. تو پراسپیرٹی، آنر، یہ تمام اس پیکج کا حصہ ہے. جب آپ حکمت لے لیتے ہیں خداوند سے، خداوند آپ کو عزت دیتا ہے، خداوند آپ کو شادمانی دیتا ہے، خداوند آپ کو برکت دیتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط ہے، زبور 128 میرے ساتھ دیکھیے، اور اس کے بعد ہم دعا کی جانب بڑھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان آپ کو برکت ملے تو عزیزو اس چھوٹی سی بات کو آپ اپنے پلے باندھ لیں اور اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں. وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے مبارک کہ ہر جو خداوند سے ڈرتا ہے اس کی راہوں پر چلتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا تو مبارک کو ساتھ مانگ ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. ریورنس آف گاڈ، فیئر آف گاڈ از the beginning of this wisdom. خداوند سے ڈریے، خداوند کا ڈر خوف مانیے، خداوند آپ کو ڈھیروں برکتیں بخشے گا. آج کی صبح خداوند سے درخواست کیجیے، خداوند مجھے اپنا ڈر اور خوف سکھا تاکہ میرا گھرانہ برکت پائے، اور آگے چل کر جو خداوند ڈرتا ہے خداوند سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کو دیکھے اسرائیل کی سلامتی ہو. آئیے ہم دعا مانگیں. جی سلمان پلیز آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے، اس کے بعد جی سر، ٹھیک ہے. آئیے ہم دعا مانگے. مسیح یسوع میں ہمارے نہایت ہی بزرگ جلالی باپ، آسمانی پتا، لشکروں کے رب، الہوں کے الہ خدا باپ، آج اس وقت دن کے اس پہر میں، آج صبح خدا باپ ہمارے دل آپ کی شکر گزاری سے بھرے ہیں. ہماری جانیں آپ کی مشکور ہیں، آپ کے مبارک نام کو وڈیاتی ہیں، آپ کے قدوس نام کو دھن دھن بات کہتی ہیں. خداوند یہ آپ کی بڑی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے. آپ نے ہماری زندگی میں جو ہمارے نسلوں میں جو زندگی کا دم پھونکا تھا، خداوند اسے قائم و دائم فرما رکھا ہے. اور آپ کی یہ بڑی شفقت ہے کہ خداوند ہم نے ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ آج صبح پھر بھلا چنگا پایا ہے. خداوند زندگی جیسی برکت کے لیے شکر گزار ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر خداوند شکر گزار ہیں ہم سب ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ابدی زندگی کے لیے، جس کے لیے آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بخش دیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا ہے. خداوند اس بڑے برکت کے لیے، اس بڑے وعدہ کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وعدہ کے وارث ٹھہرایا ہے، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کا حق بخشا ہے. خداوند اس بڑے استحقاق کے لیے شکر گزار اور مہربان. خداوند آج صبح عبادت کے شروع سے آخر تک آپ کے رہنمائی چاہتے ہیں، روح القدس کی رہنمائی چاہتے ہیں، لفظوں کی ترتیب
अल्फाज खुदावंद आपके हुजूर से चाहते हैं, ताकि खुदावंद आपके दोनों खादमीन जब आपके भेड़ों के साथ गल्ला के साथ खुदावंद हम कलाम हो तो उनका मुंह बन जाइए। खुदावंद अल्फाज इनायत फरमाइए, अल्फाज के तरतीब बख्शिए दोनों खादमीन को, और खुदावंद इन दोनों खादमीन के लिए, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और खुदावंद जो कामयाबी न मशरिक से न मगरिब से बल्कि आप खुदावंद की तरफ से आती है, इनको बख्शिए। खुदावंद इन दोनों खादमीन के घरानों को बरकत बख्शिए, इनको शुमाल में, जनूब में, मशरिक में, मगरिब में इनकी हदूद को बढ़ाइए, ताकि खुदावंद इसी तरह आपके कुदूस नाम की गवाही और उसका प्रचार दुनिया के कोने कोने तक करते रहें। मेहरबान खुदावंद, आज शुभ दुआ करते हैं जैसा कि आपके बंदे ने आपके कलाम मुकद्दस में से हमें पढ़कर सुनाया है। खुदावंद हिकमत की बातें, सुलेमान बिन दाऊद की जो मिसाल है, खुदावंद जो मिसलें हैं, जो हिकमत की बातें जो आपने अपने बंदा को, उस बेटे को बख्शी हैं और वो हमारे साथ आज शेयर की हैं, खुदावंद इन पर आपकी बरकत को चाहते हैं। खुदावंद अपनी रहमत फरमाइए, अपने हुजूर से हिकमत और दानिश को इनायत फरमाइए, ताकि हम हिकमत को अपना, अपनी बहन और फहम को अपना रिश्तेदार करार जाने। अपनी रहमत फरमाइए ताकि खुदावंद हम आपके कलाम मुकद्दस के जो बातें हैं, अहकाम हैं, उनको अपने दिल पे की तख्तियों पर लिख लें, इनको अपने गलों का तौक बना दें और हमें दिन और रात इसी का ध्यान रहे, जैसा कि खुदावंद इस्तिस्ना की किताब में मरकूम है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तो एहतियात करके अमल कर सके और खूब कामयाबी हासिल हो। खुदावंद अपनी रहमत फरमाइए, समझने के लिए जहन और कबूल करने के लिए दिल इनायत फरमाइए, ताकि हम कलाम मुकद्दस की अमीक जो खुदावंद सच्चाइयां हैं उनको समझ सके, गहरे तौर पर समझ सके, उन वेदों को समझ सके और दिल की तख्तियों पर खुदावंद हम उनको लिख सके। खुदावंद आज की सारी इबादत पर आपकी बरकत को चाहते हैं। परस्तिश जब ऑनलाइन होती है और खुदावंद जो खादमीन आपके कलाम मुकद्दस की तफसीर को पेश करते हैं हम सबों के साथ, वो हमारी जिंदगी में बहुत सा फल लाने का बायस हो, रूहानी और जिस्मानी ताजगी का बायस हो, और खुदावंद हमारी हड्डियों की ताजगी का बायस हो, हमारी नाफ की सेहत का बायस हो। खुदावंद आपके हुजूर से बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं। और खुदावंद जरूर है कि हम घटे और आप खुदा बाप बढ़े। सारी इज्जत, सारा जलाल आपके कदूस नाम को देते हैं। हम आपके मुबारक नाम को बढ़ाते हैं, आपके कदूस नाम को धन धन बात कहते हैं। रहीम खुदावंद सारी इबादत को, प्रस्तिश को अपने हुजूर में सुनिए और अपने हुजूर में कबूल और मंजूर फरमा दीजिए। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासी के फतेहमंद जलाली अब्दी नाम के वसीला से ये दुआएं मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सलमान, खुदावन आपको बरकत दे। और आइए खुदावन की हम करते हैं, और मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ बहन हमरीना जावेद को। खुदावन आपको बहन बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। एल्डर नसीम हमारे साथ हैं और हम उनके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। बहन सरवत, खुदावन आपको बहन बड़ी बरकत दे। यू आर पायनियर इन माय मिनिस्ट्री। खुदावन आपको बाइज़िया को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बुआ जी हमारे साथ हैं, बुआ चांद, और हम उनके लिए खुदा पे शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट बहन सरवत, मच अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स एंड सपोर्ट फॉर अस। ऑफ कोर्स हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और आप तो टीवी मिनिस्ट्री में हमारे चर्च का बहुत ही कीमती सरमाया है। खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत बख्शे। तो साजिद हयात हमारे साथ हैं। साजिद भाई थैंक यू, आपका हमें ज्वाइन कर। एल्डर विनस को हम वेलकम कहते हैं मेरी बहन को। तो सलीम गिल साहब बड़े रेगुलर हमारे व्यूअर बन गए हैं। बहन शहनाज नवाब जो कि ईस्ट लंदन से हैं, और पाकिस्तान से इनोसेंट दिलबर हमारे साथ है। भाई इनोसेंट थैंक यू वेरी मच। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बड़ी ही इंकरेजमेंट की बात है। खुदा आपको बरकत दे। हाँ जी, क्या आपका गुड मॉर्निंग प्रे फॉर मी टुडे एज थैंक्सगिविंग एज इट इज माय, ओह वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जरूर हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो हमारे बड़े ही अहम साथी हैं ब्रदर इनोसेंट, उनके नाम हमने किया ये गीत, और हमारी अजीज बहन एल्डर अमरीन सरफराज, उनकी बर्थडे थी, और हम उन्हें विश करते हैं और हम दुआ करना चाहते हैं अपने अजीजों के लिए। खुदा उन्हें उम्र की दराजी बख्शे। भाई गिलबर्ट, अगर आप मेहरबानी करके एल्डर अमरीन के लिए और भाई इनोसेंट के लिए आप दुआ कीजिए,
اور بہت سارے لوگ آپ کے لیے میسج بھی ہیں، آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ آپ کو مس کرتے رہے، خاص بہت جی اور ایلڈر سہیل صاحب اور باقی لوگ. میں خود بہت آپ کی کمی محسوس کی، ہم خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ آپ واپس آئے سلامتی سے امریکہ سے. تو پلیز آپ ان دوستوں کے لیے آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے. تھینک یو جی. قادری صاحب، میں آپ کے اس پیار کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور اپنے بہن بھائیوں کے سارے میسیجز کے لیے اور اس وارم ویلکم کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تو ہم سسٹر امرینا کو اور بھائی انوسینٹ کو، امبرین، ایلڈر امبرین، ایلڈر امبرین اور انوسینٹ انوسینٹ، جی. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس پیار، میل، محبت کے لیے جو تو نے خداوند ہمیں سکھایا. love one another. اور خداوند آج میں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو خداوند اس منسٹری کا حصہ بنتے ہیں، ہمیں انکریج کرتے ہیں. خداوند میں آج خاص طور پر ایلڈر امرینا کے لیے اور بھائی انوسینٹ کے لیے خداوند خاص دعا مانگتا ہوں. خداوند جب وہ اپنی زندگی کے اس نئے سال کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو خداوند دعا مانگتے ہیں کہ آنے والا سال ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے ڈھیروں خوشیاں اور برکتیں لے کے آئے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین آمین، پریز دی لارڈ. چلتے جی ایک اور خوبصورت جو گیت ہے وہ سنتے ہیں، زبور گاتے ہیں، خدا کی ہم کرتے ہیں. اپنی بائبل مقدس کو لیجیے، اور جب میں کہہ رہا ہوں اپنی بائبل مقدس تو اس کو آپ لیں، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے اسپاؤس، آپ کی وائف، آپ کے ہسبینڈ یا بچے بیٹھے ہیں تو آپ ان کی بائبل پہ دھیان نہ دیں. میں دیکھتا ہوں چرچ میں بھی بعض کا تو وہ بائبل شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، خدا کے پاک کلام کو شیئر کرنا چاہیے، لیکن ایسے نہیں کہ دوسرے کی بائبل پہ آپ نظر رکھیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اخبار بہت کم خریدتے ہیں. یہاں پر بھی میں نے ٹرین میں دیکھا ہے کہ لوگ جب اخبار چھوڑ جاتے ہیں دوسرے جپٹ کے اس کو لے لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ سفر کر رہے ہو تو یا پاجی ذرا اندر صفحہ تو دیو ذرا، وہ دوسرا مانگ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ بےچارا اترنے لگتا ہے کہتا ہے سارے صفحے واپس کرو، میں نے اترنا ہے. تو بائبل مقدس آپ نہیں رکھیں اور اس پہ آپ اپنے لیے نوٹس لیں، اس کو ہائی لائٹ کریں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ متی کا انجیلی بیان، اس کا جو ہے 13 باب اور 34 سے 30 آیات تک ہم 24 سے سوری جی، میں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، صفحہ نمبر 17 پر ہے. یہ ان کی بھی بڑی بری چیز ہے بھائی. اچھا جی، متی کا انجیلی بیان، اس کا 13 باب 24 سے 30 آیات تک، صفحہ نمبر 17 پر. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 13 34 to 30. یار یہ میری جو نا 24 to 30، یہ میرے گلاسز جو ہیں یہ ویری فوکل ہیں، اور ان میں 3 طرح کے جو ہے نا وہ گلاسز لگے ہوئے ہیں، تو بڑی مشکل ہوتی ہے کئی دفعہ جو ہے نا ریڈ کرنے میں. تو پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجی. تو چلتے ہیں جی. اب یہ مشینری بڑھے گی نا آہستہ آہستہ، اب پھر کانوں میں لگے گی، پھر ابھی تک خدا کا شکر ہے منہ میں تو نہیں لگی مشین، لیکن کانوں میں، آنکھوں پہ. تو چلتے ہیں جی، خدا کی تعریف کرتے ہیں اور زبور ہم گاتے ہیں. سدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، خدا کی ستائش کرتے ہیں. Hey
بیوٹیفل بیوٹیفل بلیسڈ. باقی ہمیں اس بات کو یاد 70 ورے بھی 80 ورے بھی آخر میں پھر بھی فنا. خدا کے پاس ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے. ڈاکٹر بلی گرہم نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ موت دنیا کی ایک اٹل حقیقت ہے. یہ امیر کو اس کے لاکھوں میں اور غریب کو اس کے چتھڑوں میں لے جاتی ہے. There is no escape. That's the reality. But we need to be ready for that. کسی کو کہنا جب مر جاؤ وہ ناراض ہو جاتا ہے. کیوں نہیں پاجی صاحب؟ کوئی بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے. ہم سفر میں ہیں. And like Israelites, they were in the wilderness, they were moving towards the promised land. There were so many difficulties, so many challenges. In the same way, we are having issues in our life, but this is not our final destination. We are moving towards the promised land, where there will be no sickness, no death, no financial crisis. کوئی بھی وہاں پر پرابلم نہیں ہوگی. ہم خدا کے چہرے کو دیکھیں گے اور ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے. couple of minutes میرے پاس جی. اور اس سے پہلے کہ پاری صاحب خدا کا پاک کلام پیش کریں, آپ کے نام ہماری کوائر کی طرف سے آپ کی پسندیدہ کوائر جی, تو ہم خدا کا شکر ادا کریں گے اس خوبصورت حمد و ثنا کے لیے. تو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیڈیکیٹ دس خوبصورت بیوٹیفل praise and worship to my brother Gilbert. زیادہ تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی. بہن سرور تھینک یو فار یور کمپلیمنٹ. آپ اب بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, ہماری کوائر کا حصہ ہیں. میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے کچھ جو ویڈیوز ہیں پرانی کوائر کی وہ میں ضرور پلے کروں گا, جس میں ہمارے محترم جناب جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں سیدین صاحب وہ ہیں, کچھ اور کوائر کے لوگ ہیں. تو آپ کی چرچ میں بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری منسٹری میں. آپ نے لویزا کی بات کی ہے, تو لویزا از نو ان کراچی. آج کے کل وہ شادی جو اپنے نیفیو کی وہاں پر اس کو اٹینڈ کر رہی ہیں. اور جو ہمارے میوزیشین ہیں عامر صاحب, آئی بلیو کہ شاید واپس تو نہیں آئے, تو وہ بھی پاکستان میں ہیں. ہم ان دوستوں کے لیے خدا کی برکت چاہتے ہیں, اور لویزا کے لیے کہ خدا اس کے ساتھ ہو, اس کے گھرانے کے ساتھ. تو آج صبح ہی وہ پہنچے ہیں کراچی میں, اور وہاں پر وہ شادی میں شامل ہیں. ہوپ فلی شی ول بیک ان کپل آف ڈیز.
تو ضرور آپ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی دیکھیں ٹائم کیپنگ بھائی صاحب یہ آپ کا وقت ہے, اب ہم آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, تھینک یو. زبردست. تو نکالیے جی خدا ان کے پاک کلام کو کھولیے اور یہ پھر دیکھیے مقدس متی کا انجیلی بیان کا 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک. یوں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 13 verse 24 to 30. پچھلے دنوں ہماری بہت ہی عزیز بہن ہے وینا جو کہ دیسی ریڈیو پر وہ کام کرتی ہیں, اور انہوں نے مجھے در حقیقت اس ریڈیو کی طرف لگایا. آپ نے مجھے کہا جی آپ ریڈیو پہ پروگرام کریں, اور then I started my program on ایشین گولڈ ریڈیو. 2003 کی بات ہے. سو شی از ویری کائنڈ لیڈی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جب پنجابی میں اور اردو میں اور انگلش میں خدا کا پاک کلام پیش کرتے ہیں, سب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. جب میں ابھی وینکوور میں تھا تو خدا کے پاک روح نے عجیب طور سے مدد کی, اور میں نے کوشش کی ایک دو دفعہ کہ اردو میں ہندی میں کلام پیش کروں, لیکن خدا کے پاک روح کا اتنا کنٹرول تھا کہ میں نے پنجابی زبان میں جب خدا کا پاک کلام وہاں پر پیش کیا تو سب نے بہت زیادہ اتفاق گزارا. تو ویری سون وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ پنجابی جو پروگرام ان کو بھی ہم شروع کر رہے ہیں, تو جس کے لیے دعا کیجیے. تو میں خدا کے سندر پاک کلام کو آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. یوں لکھا ہے, اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا, مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا. بس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے. گھر کے مالک کے نوکروں نے آ کر سے کہا, اے خداوند کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا, یہ کسی دشمن نے کیا ہے. نوکروں سے کہا, تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا, نہیں, ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تو ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ دو. کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو, اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ دو, اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو. خداوند کے لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خداوند کی برکت ہو, آمین. آئیے ہم بھائی صاحب کے لیے دعا مانگے. خداوند قدوس زندہ پاک خدا, ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں, تمہارا محافظ اور نگہبان ہے. اس وقت خداوند میں ان تمام عزیزوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. دعا کرتا ہوں میرے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے بیچ کے لیے تیار کر. ہم دعا کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے کہ خداوند تو نے اپنے پاک کا دگنا مسا عطا فرما, تاکہ جو شبد بھی ان کے منہ سے نکلیں وہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوں. ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی عامر کے لیے جو کہ پاکستان گئے, خداوند ان کے ساتھ ہونا. اسی طور سے پھر خداوند رضا کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے گھرانے کے لیے, تمام دوستوں عزیزوں کے لیے, کہ خداوند جیسے تو نے گزرے دنوں میں حفاظت نگہبانی فرمائی, آدھا ان کے ساتھ خوشی جس میں شامل ہونے کے لیے شادی خوشی کو دوبارہ کرنا, بڑی برکت دینا, یسوع کے قادر نام میں, آمین. جی پاچ صاحب جی, اوور ٹو یو. تھینک یو پادری صاحب. میں دل سے آج خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ایک بار پھر آپ لوگوں کے بیچ آنے کے لیے, اور پادری صاحب آپ کی اس عظیم خدمت کے لیے بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں, بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, اور اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ ہر روز اس بریک فاسٹ شو کا حصہ بنتے ہیں. اور میں آج صبح بھی سوچ رہا تھا بریک فاسٹ ٹائم پہ کہ ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے, کہ ہمیں ہماری جسمانی خوراک سے پہلے وہ روحانی خوراک دے دیتا ہے. ہمیں جو آپ صبح کلام سناتے ہیں صبح 9 بجے, بہت سارے لوگ اس کے بعد بریک فاسٹ کرتے ہیں. پہلے ہم روحانی بریک فاسٹ کرتے ہیں, خدا کا کلام سنتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں. اور جو مضامین آپ لاتے ہیں اور جس طور سے ان کو پیش کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کی ترقی ہو رہی ہے, ہم خداوند کے کلام میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو مضمون ہم نے تقریباً 5 دن پہلے شروع کیا تھا, منڈے سے اس مضمون کا آغاز ہوا. آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا انٹروڈکشن دیا کہ خدا کی بادشاہی کہاں ہے اور کیوں خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے, پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے ٹیوزڈے کو جو پروگرام کیا تھا مسٹر اقبال دت کے ساتھ, وہ بھی بڑا خوبصورت پروگرام تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ
خدا کی جو بادشاہی ہے وہ کوئی نیا میسج یا کوئی نیا پیغام نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ خدا ہمیشہ سے ہی بادشاہ ہے اور وہ ہمیشہ تک بادشاہ رہے گا۔ اور میں آج مجھے جو آج پادری صاحب نے ذمہ داری دی ہے، کیونکہ یہ مضمون جو ہے بڑے اچھے طور پر ہم اب تک سیکھتے آئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو پہاڑی واز میں اس کے بارے میں کہا کہ مبارک ہے وہ جو کہ دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو کہ پرسیکیوٹڈ ہے، آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ پادری صاحب نے نئے ٹیسٹمنٹ سے ہمیں اس کے بارے میں بتایا، اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نیو ٹیسٹمنٹ سے الگ نہیں کر سکتے۔ جو کانسیپٹ ہے کنگڈم آف گاڈ کا، وہ خداوند یسوع مسیح کا نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے تھا۔ اور اگر ہم آج کا جو مجھے دو چیزیں پادری صاحب نے کہی ہیں جن پہ بات کرنی ہے، وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیمونسٹریٹ دا کنگڈم آف گاڈ۔ خداوند کے جو بادشاہی ہے اس کو ہم نے سمجھ تو لیا، ہم پچھلے کئی دنوں سے اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہے کیا۔ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہے اٹ از دا رین اینڈ رول آف دا کنگڈم، از دا رین اینڈ رول آف گاڈ تھرو دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ۔ یہ چیزیں ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھی ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے ہاؤ وی کین ڈیمونسٹریٹ دا کنگڈم آف گاڈ ان آور اون کانٹیکسٹ۔ ہم جہاں کہیں ہیں ہم اس کنگڈم کو کیسے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کو پھر آپ کو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دینا چاہوں گا۔ ہاؤ وی کلیم دیٹ گاڈ از دا کنگ آف کنگز اینڈ ہی از ان کنٹرول اینڈ ہی از دا رولر۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں تھے تو ان کا تو کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ فیرو جیسے بادشاہ کی غلامی میں تھے، ایک زبردست سورما تھا، اور بنی اسرائیل کی تو اپنی کوئی فوج بھی نہیں تھی۔ تو وہ وہاں پہ ان کا کون تھا سپہ سالار، کون تھا ان کا بادشاہ، کس نے ان کو مصر کی غلامی سے چھڑایا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ بادشاہ خدا خود تھا۔ خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا کہ وہ جا کر بنی اسرائیل کو وہاں سے رہائی دے، چھٹکارا دے۔ کون تھا جس نے کہ سمندر کو دو حصے کر دیا؟ یہ خدا خود تھا، خدا ان کا بادشاہ تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سیموئیل اس کا 8ویں باب میں کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ جی ہمیں تو ایسے ہی بادشاہ چاہیے جیسا کہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ خدا خود ان کا بادشاہ رہنا چاہتا تھا۔ خدا نے ان کی تمام ضرورتوں کو، جیسے ہم کنگڈم آف گاڈ کنگڈم یونائٹڈ کنگڈم میں رہتے ہیں، اور ہمارا بھائی انیل جو ہے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں رہتا ہے، ایک کنگ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کی، اپنے عوام کی جو بھی ضروریات ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا، وہ پوری کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی تو خدا نے 40 سال تک نہ تو ان کے جوتے پرانے ہوئے، نہ وہ وہاں پہ بھوکے مرے، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے۔ خدا نے ان کو ہر طرح سے سنبھالا، کسی کو ان پر ظلم نہیں کرنے دیا۔ خدا ان کا بادشاہ تھا، خدا ان کو ملک معاہدہ ملک میں لے کے آیا، وہاں آ کر ان کو بسایا، اور جب وہاں پہ بس گئے تو پھر ان کو خیال آیا ہمیں تو ایک بادشاہ چاہیے جو کہ دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح ہو۔ اور خدا نے پھر سیموئیل سے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کی اگر یہی خواہش ہے تو دے دیں ان کو بادشاہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ بنا جو کہ ناکام رہا، اور اس کے بعد داؤد اور سلیمان اور بہت سارے کنگز آئے اور چلے گئے۔ لیکن خدا کی جو بادشاہت ہے اس کو خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے جب وہ بابل کی غلامی میں تھے تو وہاں سے ان کو کس نے چھڑایا؟ اس وقت بھی خدا ان کا بادشاہ تھا، اسی نے ان کو رہائی دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جب انہوں نے بادشاہ لے لیا، انہوں نے ہر طرح سے دکھ اٹھا لیا، تو پھر خدا باپ نے یسوع مسیح کو جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کو بھیجا تاکہ وہ اس بادشاہت کو جو کہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دی تھی اس کو قائم کرے۔ اور یسوع مسیح نے آ کر جب اس بادشاہ کو قائم کیا تو آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ how Jesus demonstrated the kingdom of God۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، جب وہ گئے انہوں نے جا کر بادشاہی کا پیغام دیا، اور جہاں جہاں بھی kingdom of God was preached وہاں پہ ہمیں خدا کی پاور نظر آتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح جا کر بادشاہ کا پیغام دیتے تھے وہاں پہ میریکلز ہوتے تھے،
وہاں پہ جو بیمار تھے وہ شفا پا جاتے تھے, گناہگار آزاد ہوتے تھے, بدروہوں سے لوگ آزاد ہوتے تھے. کنگڈم آف گاڈ از دا پاور آف گاڈ. جہاں پہ کنگڈم پریچ کی جاتی ہے, جب ہم کنگڈم کی بات کرتے ہیں, وی ٹاک اباؤٹ دا رول اینڈ رین اینڈ پاور آف گاڈ. اور یسوع مسیح نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے ہمیں دکھا دیا ہاؤ وی کین ڈیمونسٹریٹ. آج اب یہ بات جو ہے وہ ہم پر آ گئی. تو یسوع مسیح نے تو بادشاہت کا اعلان کر دیا, اس نے بادشاہت قائم کر دی, اس نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیا کہ جب بادشاہت آتی ہے تو انسانوں کے دکھ درد دور ہوتے ہیں, بیماریاں چلی جاتی ہیں, لوگ آزاد ہوتے ہیں. اور پھر جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے مشن کو پورا کر دیا, اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی, اپنا خون بہا دیا, انہوں نے نجات کے کام کو پورا کر دیا, خدا کی بادشاہی کا اعلان کر دیا. تو پھر جب وہ آسمان پہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ اختیار اپنے شاگردوں کو دیا. I want to read a verse from Gospel of Saint Matthew chapter 10 verse 1. یہاں پہ لکھا ہے, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. جب خداوند یسوع مسیح اسپان پہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا کہ جاؤ اور جا کے بدروہوں کو نکالو اور بیماروں کو شفا دو, بیکاز دس از دا وے وی کین ڈیمونسٹریٹ دا کنگڈم آف گاڈ. خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں کر کے دکھایا, خدا باپ نے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کر کے دکھایا جب اس نے اپنے لوگوں کو آزاد کیا. اسی طرح سے یسوع مسیح نے جو میریکلز کیے, اور آج یہ مشن جو ہے, آج یہ ٹاسک جو ہے, یہ میرے اور آپ کے پاس ہے. دا کنگڈم آف گاڈ ہیز کم ٹو اس. ہم کنگڈم آف گاڈ میں داخل ہو چکے ہیں, اور اب ہمارا کام یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دس کنگڈم ٹو دی اینڈز آف دی ارتھ. اور بڑی خوبصورت ورس ہے جو پول اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے. 1 کرنتھین, پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے, فار دا کنگڈم آف گاڈ از ناٹ اے میٹر آف ٹاک بٹ پاور. خدا کی جو بادشاہی ہے صرف باتوں کی پہ منحصر نہیں ہے. This is the power of God. یہ خدا کی قدرت ہے, اور اس قدرت کو اب ہم نے اپنی زندگی سے, اپنے کردار سے, اپنے کاموں سے ظاہر کرنا ہے. یہ صرف باتوں میں ہم نے ختم نہیں کر دینا اس کو. اور ایک اور خوبصورت بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے 1 کرنتھین, پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. وہ کہتا کہ جب میں نے کلام سنایا, جب میں نے آپ کو خوشخبری دی بادشاہت کی, تو میں نے کتنی خوبصورت الفاظ کا سہارا نہیں لیا, بٹ اٹ واز دا پاور آف گاڈ جس نے کہ تمہارے دلوں کو تبدیل کیا. تم نے کنگڈم آف گاڈ میں جب تم داخل ہوئے, تم نے اس کو قبول کیا, تو میرے خوبصورت الفاظ کی وجہ سے نہیں, بٹ اٹ واز دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. اور آج ہولی اسپرٹ گیون ٹو دا چرچ. آج جتنے بھی ڈسائپلز ہیں خداوند یسوع مسیح کے, اور یسوع مسیح نے یہ کلیم بھی کیا. جیسس کلیم دس in Matthew chapter 28 verse 18 and 19. Jesus said, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. اب دیکھیں کہ جس authority کی بات کر رہے ہیں, kingdom of God is all about the authority and power of God. خدا نے اپنی پاور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دکھائی, یسوع مسیح نے یہ پاور اپنی خدمت کے دوران دکھائی, اور پھر یہی پاور جو ہے اس نے اپنے شاگردوں کو دی. اس نے کہا کہ all authority is given to me in heaven and on earth. Go and make disciples, کیونکہ اس نے اب یہ authority اپنے شاگردوں کو دے دی ہے. This power is given to the church.
This power is given to you and to me to demonstrate the kingdom of God wherever we are. In our own context, we need to share the good news of the kingdom of God. Kingdom of God is the power of God. जब हम kingdom of God preach करेंगे तो miracles होंगे, लोग आजाद होंगे, लोग रिहाई पाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया how to share the good news of the kingdom of God on this earth. Kingdom is the power of God. This is not just the words. तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम इस रियलिटी को, इस सच्चाई को दुनिया के सामने दिखाएं। सिर्फ बताने से बात नहीं होगी, दिखाने से होगी। The kingdom with tangible miracles, signs, healings and deliverance. यही काम यीशु मसीह करता था और यही काम आज चर्च को करना है। ये काम आपको और मुझे करना है। Each time he announced the good news of the kingdom, sin, sickness, demons, poverty and death could not remain. फिर ठहरेगी नहीं है। गुनाह, बदी, बीमारियां, जब किंगडम आ जाएगी, खुदा का राज आ जाएगा, तो फिर ये चीजें चली जाएंगी। आज हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि हम किस तरह से खुदा के इस किंगडम को, ये हमारी जिंदगियों से जाहिर होगी। द किंगडम ऑफ गॉड विल रिवील थ्रू आवर लाइफ, थ्रू आवर एक्शंस। वो क्या चीजें हैं? दैट इज द राइचियसनेस, पीस and hope Jesus has set before us. हमारी जिंदगी में ये चीजें लोग देखना चाहते हैं। खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, हलीमी, फरोतनी, और ये तमाम चीजें हैं जो कि किंगडम को जाहिर करती हैं। हमें अपनी जिंदगियों से इस चीज को जाहिर करनी है। जब लोग हमारी जिंदगी में ये चीजें देखेंगे तभी वो अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ। हमारी जो रूहानी जिंदगी है, आवर स्पिरिचुअल लाइफ, जब जिस तरह से हम इस दुनिया में रहते हैं, आज जो चैलेंज है हमारे सामने वो ये है कि वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट द किंगडम। सिर्फ कहने की बात नहीं, हमें करके दिखाना है लोगों को। जीसस सेड in Luke chapter 17 verse 21, the kingdom of God is within you. लोग उसके पास आए और कहने लगे, फरीसी आए खुदावंद यीशु मसीह के पास, लूका की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 20 आयत में, और आकर कहने लगे कि ये जो बादशाही जिसकी तू बातें करता है, ये बादशाही कब जाहिर होगी? उसने कहा ये बादशाही ऐसे जाहिर नहीं होगी, बल्कि वो बादशाही तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बीच में आ चुकी है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। हमारे अंदर है खुदा की बादशाही, और वो दिन भी आएगा जब यीशु मसीह आकर इस दुनिया में उस बादशाही को कायम करेगा और फिर हर एक आंख उसको देखेगी। उसके दिन का लोग इंतजार कर रहे हैं। आज दुनिया की जो बड़ी अक़वाम है, जो मेजर रिलीजन है, इस्लाम है, जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, दे आर ऑल वेटिंग फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। Jews are waiting for the promised Messiah. Muslims are waiting for Imam Mahdi. We all are hoping for the coming of Jesus Christ. वो अपनी बादशाह को कायम करने आ रहा है। But where is the kingdom of God today? It is in you. It is in me. It is among us. और इसको अब हमने दूसरों तक लेके जाना है। इस खुदा की मोहब्बत को, खुदा की इस कुदरत को, खुदा की इस पावर को हमने अपने एक्शंस के जरिए, अपनी खिदमत के जरिए, अपने प्यार के जरिए हमें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और मेरी ये दुआ है आज कलाम के वसीले कि जब किंगडम में हमने दाखला हासिल कर लिया, हम ये किंगडम ऑफ गॉड जो है ये मरने के बाद की बातें नहीं है। इट इज अबाउट टुडे, नाउ। खुदा की बादशाही हमारे पास आ चुकी है और हम उसकी बादशाही में दाखिल हो गए, तो हमारी जिंदगी से वो तमाम काम जो यीशु मसीह करता था वो हमारी जिंदगी से जाहिर होने की जरूरत है। वी नीड टू शो क्राइस्ट थ्रू आवर लाइफ, थ्रू आवर एक्शंस। मे गॉड ब्लेस अस विद दिस वर्ड्स। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पता नहीं शायद आपको ये एक्सपीरियंस हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि जब आप खुद ड्राइव करते हैं तो बड़ा ये स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, और ट्रैफिक, ये वो जनाब, कैमरों का ध्यान। तो लेकिन अगर कोई और ड्राइव कर रहा हो तो मुझे तो बड़ा लुत्फ आता है। मैं तो कहता हूँ अच्छा चले जी, पीछे आराम से बैठे। मुझे कहना जी फ्रंट सीट पे बैठे, मैंने नहीं आप ड्राइव करो, मैं पीछे बैठता हूँ। तो पीछे बैठ के जो एंजॉय करते हैं ना, हाँ,
تو جو شخص ڈرائیو کر رہا ہے اس کی ساری جو توجہ ہوتی ہے وہ سڑک پہ ہوتی ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائم میں خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے فیور دے، پچھلے دنوں میں نے لوٹن جانا تھا تو میرے عزیز بھائی دوست ہم خدمت سرفراز ڈینیل صاحب جو ہمارے ایلڈر بھی ہیں، تو وہ اور ان کی مسز کہنے لگے جی ہم آپ کو لے چلتے ہیں، بڑا آپ سفر کرتے ہیں، انگلش کا بھی اور اردو کا بھی دونوں سفر کرنے پڑتے ہیں. تو دین وی وینٹ ٹو ملٹن کینز اور لوٹن، اور میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. رات کو ہم واپس آئے اور وہ مجھے انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. تو آج میں بھی انجوائے کر رہا تھا پادری صاحب، آپ میسج دے رہے تھے اور میں بڑا ہی انجوائے کر رہا تھا میسج. تو بڑا اچھا لگتا ہے. خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے. اتنا ہی خوبصورت میسج آپ پھر دوبارہ بھی ہمارے لیے لے کر آئیے گا. تو جو بات ہم کر رہے ہیں بھائی صاحب جی کنگڈم آف گاڈ کی، بہت بڑا یہ چیلنج ہے. میرے بڑے پسندیدہ رائٹر ہیں، خیر ساری رائٹر اچھے ہیں، لیکن ڈبلیو ٹوزر کو میں نے بہت زیادہ ان کو دیکھا کہ بڑی اچھے ایونجیلیکل رائٹر ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری بلیور از اے ففتھ گاسپل. ہر ایک مسیحی جو ہے وہ چلتی پھرتی پانچویں انجیل ہے. متی، مرکز، لوکا، یوحنا اور جناب ہم خود چلتی پھرتی پانچویں انجیل ہے. خدا کی بادشاہی ہمارے کاموں سے، ہمارے پھلوں سے وہ ظاہر ہونی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جو وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے اور ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے، تو پھر اس کی بادشاہی کے بارے میں ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. اور ویری سون ایز ہی سیڈ دیٹ کہ ہی از کمنگ بیک اور ہی ول سیٹ اپ ہز کنگڈم آن دس ارتھ. یہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہیں گی، تو وہ وقت بڑا قریب ہے. تو پیسب جی کیا وجہ ہے؟ مجھے تھوڑا سا آج ڈفرنٹ طریقے سے اپنے لوگ سے بات کرنی ہے. جی جی. ہمارے چرچز میں کیوں ہم خدا کی بادشاہی کی بات نہیں کرتے؟ اینڈ there's a lot of confusion, there's different school of thoughts, ملینیم، پوسٹ ملینیم، پری ملینیم. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کوئی مختلف طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، لیکن جو سچ ہے، جو خدا کی پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں خدا کی بادشاہی کے بارے میں، جیسے آج آپ نے بتایا کہ وہ ہمارے اندر ہے. اور خدا یسوع مسیح نے دیکھیں جب خدا کی بادشاہی کی بات کی جاتی ہے، اس کے اختیار کی بات کی جاتی ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پہلے تو اس کے سامنے کھڑے تھے اور اس نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. اگر اس دنیا کی ہوتی تو میں ابھی آسمان سے 12 تمن فوج جو ہے نا وہ بلا فرشتے آ جاتے. تو وہ ڈر گیا اور یہ کہ بات کر رہا، اس نے کہا بھائی جا بھائی جان دے جا رہا، اس نے کہا جا بھائی. تو دیر از اے کنگڈم آف گاڈ. If we are having such authority and power within us, there shouldn't be any fear of the man. That's true. جب اسے چیلنج کیا نا، تجھے پتا ہے مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے، تجھے مار ڈالنے کا. انہوں نے کہا hang on a minute. یسوع نے کہا تجھے کوئی اختیار نہیں بھائی جی، میرے پاس اختیار ہے. میں ابھی چاہوں تو ابھی 12 تمن فرشتے جو نا وہ آ جائیں گے اور تیرے اس قلعے کو جو نا ڈھاک میں پریت پھینکنا ہے. So when you are saying that he is ruling upon our heart, there shouldn't be a fear of man. تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں نہیں اس کو دلیری کے ساتھ لوگوں کو بتاتے کہ یار ہماری زندگی کا بادشاہ تو یسوع ہے. Why we are not talking about the theocracy? We are always talking about the democracy. چرچ کے اندر بھی اچھا جدھر ووٹ زیادہ نہیں چودھری ہے، اور ہم ووٹ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اگر ووٹ کو عزت دو، خدا کو عزت نہ دو. When you will start giving respect to God, then there will be no fear of man. اور یہ میں اپنے چرچ میں بھی کہتا ہوں کہ یہاں پر جو حاکمیت ہے وہ خدا کی ہے. نہ کوئی پادری کی کوئی اہمیت ہے اس میں، نہ ایلڈر کی اہمیت ہے، نہ کسی اور کی کوئی جتنا مرضی ریچ ہو. وہاں پر حاکمیت جو ہے وہ خدا کی ہے. خدا رول کرتا ہے ہمارے دلوں پر. کیا وجہ ہے بھائی صاحب جی، کیوں ہم یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہماری زندگیوں میں چرچز کے اندر؟ یہ جو مضمون ہم نے شروع کیا 4 دن سے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ اتنا زیادہ چرچز میں نہ تو ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، نہ سکھایا جاتا ہے. دس از اے میٹر آف کمٹمنٹ. جب آپ خدا کو اپنی زندگی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں تو رول کر، اور اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. یہ ایک چیلنج ہے. کل آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہم دنیا کو اور خدا دونوں کو خوش نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی لائف کو کا فیصلہ کرنا ہے
کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پوری دیانتداری سے فیتھفلی ہمیں اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پوری کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو میں نے ابھی جیسے بھی ایک ورس کوٹ کی تھی کہ دا کنگڈم آف گاڈ از ناٹ اباؤٹ ٹاک, اٹ از دا پاور آف گاڈ. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری زندگی میں خدا کی وہ قدرت, وہ اختیار, وہ پاور کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. آپ کو ایک سیکنڈ کے اندر ڈفرنس پتہ چل جائے گا either you are in the kingdom of God, کہ کیا آپ کی زندگی میں خدا کا راج یا رول ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہے تو پھر ہم پورے طور پر اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے. اور اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی یہ ہے, وہ پھر خداوند جس میں کہتا ہے کہ ہر کوئی جو خداوند کہتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا, بلکہ صرف وہی جو کہ خدا کی مرضی کے پہ عمل کرتے. خدا کی مرضی ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی ہم تو بس خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گیا, لیکن اگر ہم اس کی مرضی کو جانتے نہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, تو پھر تو ہم جو ہے وہ خواب ہی دیکھ رہے ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہیں سیکولر ورلڈ سے. جی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ڈانگا بوتی ہیں وہی چودھری ہے. تو جہاں پر ووٹ بینک ہے, لوگ کہتے ہیں جو اس کا ووٹ بینک بہت ہے, جی ہم اس کی بات کو سنتے ہیں, مانتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ دنیا داری جو ہے ہمارے چرچ کے اندر بھی آ گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جس کے ووٹ کتنے ہیں, اس کے پیچھے لوگ کتنے ہیں. اور جب خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لوگوں کی رائے کی اہمیت ہے, لیکن پرائورٹی جو ہے وہ خدا کو دینی چاہیے کہ خدا کی کیا مرضی ہے. دیکھیں جو نیا نامہ میں اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے شاگردوں کو چننا تھا یا جو ایلڈرز کو چننا تھا, تو وہاں پر انہوں نے دعا کی خدا ان کے پاک روح کی رہنمائی چاہیے. تو آج ہمارے جو چرچ کے اندر جو ایک کرائسس ہیں کہ اچھا جی کس کو ہم نے بشپ بنانا ہے, کس کو ماڈریٹر بنانا ہے, وہاں پر ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کیے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں ووٹ. خدا کی مرضی کو نہیں بلکہ آدمیوں کی مرضی کو ہم اہمیت دیتے ہیں. تو اس سے کیسے ہم اس مائنڈ سیٹ سے باہر آ سکتے ہیں؟ کیا یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ کا فقدان ہے یا لوگوں کے اندر خوف ہے کہ نہیں جی ہم اگر یہ بات کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ کیا اس کا سب سے بڑا جو پرابلم وہ کیا ہے؟ یہی جو بات آپ نے کہی ہے پادری صاحب, یہی پرابلم ہے ہمارا. جو خادم ہے وہ سچائی بیان کرتے ہوئے خدا کے کلام کو, وہ نا کہ خدا جس نے کہا کہ تم خدا کی باتوں کا نہیں انسان کی باتوں کی زیادہ فکر کرتے ہیں. ہم لوگ انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم جو چرچز چلاتے ہیں لوگوں کی مرضی سے, خدا کی مرضی سے نہیں. ہم لوگوں کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور خدا کی مرضی کو جو خدا ہم سے چاہتا ہے ایز اے پاسٹر وہ ہم پورا نہیں کر رہے, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا سن کر خوش ہوتے ہیں, کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. اور یہی جو ہے نا ہماری سب سے بڑی جو پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے. اور ہمیں جیسے آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے خدمت کا, اور آپ نے لوگوں کو روحانی طور پر بیدار کر رہے ہیں, جگا رہے ہیں ان کو اور ان کو تیار کر رہے ہیں. اور ہمارا جو فرض کلی وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے, اس کی کنگڈم کے لیے تیار کریں. یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا مشن ہے. کنگڈم آف گاڈ از آل اباؤٹ ایکسٹینڈنگ دا کنگڈم, ان لوگوں تک لے کے جانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ توبہ کریں. وہ یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو, دا کنگڈم آف گاڈ از کمنگ. تھینک یو پیسر جی. اور میں عزیزو میں آپ کو یہ بات گزر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ خدا کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دیں گے, جتنا وہ آپ کے دل پر زیادہ رول کرے گا, اتنے ہی آپ آدمی کے خوف سے باہر آتے جائیں گے. دیکھیں میجورٹی از ناٹ آلویز اتھارٹی. جو ہم یوسف کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ وہ یہ تو اپنا خواب بیان کر رہا ہے, تو انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو گڑھے میں ڈال دیا. صرف ایک بندہ تھا بیچ میں, اس نے کہا یار جان دو پراجی غصہ, انہوں نے کہا یہ ہمارا بھائی ہے یار, تو اس کو نہ مارو, اس کو قتل نہ کرو. تو انہوں نے اس کو بھیج دیا 30 سکوں میں. تو عزیزو دیکھیں میجورٹی نے یسوع کو مسلوب کیا تھا, ہے نا. وہاں پہ ایک ٹائنی کمیونٹی تھی. اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ وہی لوگ تھے جو کہ چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہوشانہ ہمیں بچا لے, اس کے آگے کپڑے بچھا رہے تھے, اس کی تعریف کر رہے تھے. لیکن چند دنوں بعد انڈر دا انفلوئنس آف دا کنگ انہوں نے جو پیراتوس پیلتوس اور جو بھی کیسر وغیرہ تھے ان کے انفلوئنس میں انہوں نے آ کر کہا نہیں جس کو مسلوب کرو. تو آج بھی جو دنیا میں پولیٹیکل کریکٹنس کے چلیے سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں ہے.
اور اس میں جو بھی گن بلا ہے وہ بھی چند دن پہلے میرے ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے، ہی از اے بیکر چرچ آف پاکستان، چرچ آف انگلینڈ کے، تو وہ آ رہے ہیں جنرل سینٹ میں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ووٹ کاسٹ ہونے ہیں سیم سیکس میرجز کے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی میرے پرسنل سے آپ چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھو کہ جو وہاں پر آپ نے جانا ہے تو میجورٹی جو وہ کیا کر رہی ہے. تو دیر از اے پرابلم. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کی زندگی میں حاکم ہو اور وہ آپ کے گھر کا حاکم ہو، آپ کی کلیسا کا حاکم ہو، اس کی آواز کو سنیں. ڈونٹ لسن دا وائس آف دا ورلڈ. دنیا کی آوازوں پہ نہ جائیے. پولس کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرنے والا ہوتا تو خدا کا خادم نہ ہوتا. بے شک بے شک. تو عزیزو، میرا آپ سے یہی کہنا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ٹیک سٹینڈ فار کرائسٹ. خداون کے لیے کھڑے ہوں، چاہے تھوڑے بھی ہوں، لیکن خداون کو اپنی زندگی پر حکمرانی کرنے دیں. جب وہ آپ کا حاکم بن جائے گا، پھر وہ آپ کی زندگی کا کنٹرول بھی لے لے گا، وہ پھر سب کچھ وہ سنبھال لے گا. بے شک. پھر کوئی بھی آپ کو خوف نہیں رہے گا. تو آئیے دعا کریں، خداون کی برکت چاہیں. آپ سب کے لیے وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، لیکن بھائی صاحب جی آپ کا بہت شکریہ، اور سلمان تھینک یو ویری مچ آپ جوائن کرنے کے لیے. اور عزیزو، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سنڈے کو 2 بجے بشپ آف کراچی بشپ فریڈرک جان جو ہیں وہ ہمارے مین اسپیکر ہوں گے. چرچ میں وہ تشریف لا رہے ہیں، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ میں. ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. تو آئیے ہمیں جوائن کیجیے اور خدام کے خادم سے خدام کا پاک کلام سنیے. نوجوان خدام کے خادم ہیں اور بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سے برکت پائیں گے. ڈونٹ مس دس ایونٹ. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور آپ آئیں اور اس سے ملاقات بھی کریں. اسب جی آپ کو بھی دعوت ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور آئیں. از اے ونڈرفل فرینڈ، بہت اچھے، اور ہی از اے ڈاؤن ٹو ارتھ. بعض کا تو ہمیں بشپوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، لیکن ہی از سچ ہمبل پرسن. انہوں نے کہا جی میں آنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے، اپنی پاکستانی کلیسیا سے. تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک آنر ہے، اٹس اے گریٹ پریولیج. سو ڈونٹ مس دس ڈے. آئیے. فادر صاحب آئی ووڈ لو ٹو کم، لیکن آپ کو میری مجبوری پتہ ہے کہ بتائیں، میری آپ کے 2 سنڈے کو چرچ 3 ہوتے ہیں. سروسز ہوتی ہیں جی اور میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن بشپ صاحب کو آپ ضرور میرا سلام جی پہنچانا. ڈیفینیٹلی. ہاں جی. وہ تو آپ کے چرچ سے ہیں اور آپ کا تو چرچ ہے کراچی میں. جی جی. تو میں ضرور آپ کے بارے میں ان سے بات کروں گا اور بتاؤں گا. اور اس پروگرام کو ضرور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوگی ریمبر سنڈے کی، اور 2 بجے ہم اردو ہندی میں بات کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ویسے خداوند آپ کے ساتھ بھی ہو. تو آئیے ہم کنکلوڈنگ پریئر کرتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں نئے جو آئے ہیں، عاشر کنگ ہے ہمارے ساتھ، سریش چارلس، انہیں ویلکم کہتے ہیں. بہن سوریا ہے، خداوند ان کو برکت دے. بہن سربت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کبھی ضرور ہمیں جوائن بھی کریں. اور میں چاہتا ہوں ہماری بہنیں جن کو خداوند نے کلام کی نعمت بخشی ہے، ایونجلسٹ نسیم ہمارے ساتھ ہیں، تو میں ان بہنوں کو بھی، بہن شمیم ہے، ضرور آپ تحریک کریں اور خداوند کا پاک کلام بانٹیے اس مادم سے. تو آئیے ہم خداوند کی برکت چاہیں. بزرگ پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہمت، طاقت، جرت بخشتا ہے. تیرے خادم کے لیے جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس بات کو پیش کیا کہ ہم یسوع کو اپنی زندگی کا بادشاہ مانیں اور اس کا اظہار لوگوں میں کریں. اے پیارے خداوند، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے بیٹھنے اٹھنے سے ہم لوگوں کو خدا کے بارے، اس کی بادشاہی کے بارے میں بتائیں. اے پیارے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو مصیبت زدہ ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مڈل ایسٹ کے لیے، یوکرائن کے لیے، انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. تمام لوگوں کے ساتھ ہو. تیرے لوگ جہاں جہاں بھی ہیں خداوند ان کے ساتھ ہو. اس پوری جماعت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، ویورز کے لیے، لسنرز کے لیے جو کہ خداوند اس عبادت کا حصہ رہے اور جو آئندہ اس کی ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، سب کو بڑی برکت دینا. ہم سب کے ساتھ ہونا. ہم سنڈے کے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. بشپ صاحب کے لیے اور سارے وائر کے لیے، ایک فرد کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی یاد ہے. اس سے اپنے قصواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہم سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا
اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، آخر کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آمین آمین. ایسے ذرا جلدی سے اپنے چرچ کے بارے میں بتا دیجیے گا. سوری میں بھول گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس ایریا میں ہیں، برمنگھم میں ہیں، وولسل میں، ان کو اگر وہ چرچ جانا چاہیں آپ کے تو ضرور بتائیے ہمیں. ہاں جی، ہماری فرسٹ سروس جو ہے صبح 9:30 آل سینٹس ڈارلسٹن چرچ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد 11 o'clock آل سینٹس موکسلی چرچ میں، اور ہماری جو ایشین سروس ہے وہ 3 PM لاسٹ سنڈے آف دا منتھ. تھینک یو ویری مچ. جی ہاں، اور لوٹن میں دوپہر کو 2 بجے سینٹ جان میتھوڈسٹ چرچ میں ہم بات کرتے ہیں. اگر آپ لوٹن کے ایریا میں، ابھی تو خدا کا شکر بہت سارے لوگ ہمارے ملٹن کی انزے بھی آ گئے ہیں، تو آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. اگر آپ لنڈن سے جانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہمیں بتائیے، بلکہ مجھے بھی لے کے جائیے. میں بھی آرام سے جیسے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں آپ کے ساتھ، تو ضرور آپ انجوائے کریں گے. بہت اچھی کلیسیا ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا سنڈے کو. تو اس طرح وہ ہماری کلیسیا کا حصہ ہیں، وہ ہمارے چرچ کا ایک ٹوٹ انگ ہے. ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تمام بہنوں بھائیوں کے لیے. تو اجازت دیجیے مجھے، پادری گلبرٹ صاحب کو اور سلیمان انل کو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.